ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے چند باتیں بیان کروں گا۔ ناظرین کرام، قربانی یہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو عبادات ہم پر لازم فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان عبادات کو احسن طریقے سے بجا لایا جائے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ مسلمان جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کر کے اس کے حکم کی بجا آوری لاتا ہے، تو لہٰذا جو جانور مسلمان ذبح کرتا ہے، اس کی قربانی کرتا ہے، ضروری ہے کہ وہ جانور ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہو۔ قربانی جانور کی دی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ہر جانور کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس میں خاص جانوروں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ خاص جانور جن کی قربانی جائز ہے، پہلا جانور اونٹ ہے، دوسرا گائے ہے، پھر گائے میں بھینس بھی آ جاتی ہے، پھر اس میں کٹا بھی آ جاتا ہے، پھر جو پہاڑی علاقوں میں یاک ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر اس میں تیسرا جانور بکری ہے، پھر اس میں بکرا، بھیڑ، دمبا، یہ سارے اسی میں آ جاتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے عمر کی بھی قید لگائی ہے۔ ہر عمر کے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ خاص عمر شریعت نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر اونٹ ہے، اونٹ کے لیے شریعت نے 5 سال کی عمر مقرر فرمائی ہے، اور گائے، بھینس اور اس کیٹیگری کے جو جانور ہیں، اس میں شریعت نے 2 سال کی عمر مقرر فرمائی ہے۔ پھر جو تیسرے کیٹیگری کے جانور ہیں، یعنی بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، اس میں شریعت نے 1 سال کی عمر مقرر فرمائی ہے۔ ہاں، دمبے کے حوالے سے یہ استثناء کیا ہے، اگر وہ 6 ماہ کا ہے بھیڑ، لیکن وہ دکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، دمبا، بھیڑ، دمبا، تو وہ جو 6 ماہ کا، جو 1 سال کا لگتا ہے، اس کی بھی قربانی درست ہے۔ تو لہٰذا اونٹ 5 سال سے کم ہو، گائے، بھینس وغیرہ 2 سال سے کم ہو، بکری وغیرہ 1 سال سے کم ہو، تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ عیب بیان کریں گے، جو عیب اگر جانور میں ہوں تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے طور پر پیش کرنا ہے، اس کا ہر عیب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلا عیب آنکھ کے حوالے سے، وہ جانور کہ جس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے، یعنی وہ اندھا ہے، دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، یا کانا ہے، ایک آنکھ درست ہے، دوسری آنکھ ضائع ہے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو انتہا درجے کا کمزور ہو چکا ہے، لاغر ہو چکا ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، وہ چل کر چراگاہ تک جا نہیں سکتا، اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ کے حوالے سے، اگر جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے تو پھر تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر اس کے سینگ پیدائشی طور پر تو تھے
لیکن وہ جڑ سے اکھڑ گئے، ٹوٹ گئے، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ سینگ جڑ سے نہیں کاٹے ہوئے، جڑ سے نہیں اکھڑے، اوپر سے تھوڑے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اس طرح کان کے حوالے سے اگر کسی جانور کے کان جو ہیں وہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح دم ہے، اگر کسی جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اگر گائے کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے اگر 2 تھن ضائع ہیں تو سوکھ گئے ہیں، کٹ گئے ہیں، تو اس جانور، اس گائے بھینس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ بکری کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 1 تھن سوکھ گیا ہے، کٹ چکا ہے، تو پھر بھی اس بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس کی زبان کٹ چکی ہے، دانت نہیں ہے کہ وہ چارہ نہیں کھا سکتا، زبان کٹنے کی وجہ سے، دانت نہ ہونے کی وجہ سے چارہ نہیں کھا سکتا، تو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ عیب تھے جس کی وجہ سے قربانی جانور کی درست نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو جانور ذبح کریں، قربانی کریں، وہ توانا ہو، تکڑا ہو، مضبوط ہو، فربا ہو اور خوبصورت ہو،